السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وكفى والسلام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے تیسرے اور چوتھے پارے کی تلاوت سن رہے ہیں۔ ہر آیت ایسی ہے کہ اس پر رکا جائے، اس کے متعلق گفتگو کی جائے، اس کے اسرار اور اس کے رموز کو، اس میں موجود حکمتیں جو ہیں انہیں واضح کیا جائے۔ لیکن ہم گناہ کاروں کے پاس، خطا کاروں کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ ہی ہم اس کی سکت رکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا حق ہم ادا کر سکیں۔ بالکل مختصر سے انداز میں چند لمحات میں جو بات کہنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ چوتھے پارے کی ابتدا میں دوسرے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وأولئک هم المفلحون۔ فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ کیوں کر بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب یہ کہنے، پڑھنے، سننے میں بالکل مختصر سی آیت کریمہ ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں امت کا عروج موجود ہے، اور اگر اس آیت کریمہ کو ترک کر دیا جائے تو امت کے بگاڑ کی طرف بھی اسی آیت کریمہ میں اشارہ اور کنایہ موجود ہے۔ ہماری جوان نسلیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اس قدر بربادی کی راہ پر گامزن ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اسکول، کالج، یونیورسٹیز جو ہیں وہ زیادہ تر، اگر سب نہیں تو زیادہ تر تباہی کے اڈے بن چکے ہیں، بجائے یہ کہ وہاں تعلیم و تربیت کا سدھار ہو، وہاں اخلاقی تربیت کا اہتمام ہو، وہاں لڑکے لڑکیوں کی اسلامی اصولوں پر گروتھ، نشو و نما ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حالت ہے بہت سے گھروں میں کہ لڑکے لڑکیوں نے ماں باپ کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ باقی ہم کچھ نہیں کہتے، باقی ہر گھر کا الگ معاملہ ہے، کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اکثر گھروں میں پڑھنے والے بچے بچیوں نے ماں باپ کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کیا سبب ہے اس کا؟ بہت سی اسباب۔ یقیناً از اسباب ایک بہت بڑا سبب کہ ہم نے انفرادی بھی، اجتماعی بھی اپنے فرض سے اور اپنی ذمہ داری سے کوتاہی برتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ گھر سے لے کر گلی تک، گلی سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر دفتر تک، دفتر سے لے کر اسکول، کالج، یونیورسٹی تک، ہر جگہ جو ہماری امت کی بہترین نشانی، سمبل، علامت ہے،
نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہم نے اسے ترک کر دیا ہے۔ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اسکول کالج اس کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں کہ یہ تو ایک خواب و خیال کی بات ہے۔ گھروں میں بھی جو بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، 9th 10th یا اس کے بعد جو مراحل ہیں وہاں جا پہنچے، تو ماں باپ بھی ان سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، رک رک کے بات کرتے ہیں کہ کہیں صاحبزادے کا صاحبزادی کا موڈ خراب نہ ہو جائے، کہیں بغاوت پر نہ اتر جائے، کہیں گھر میں طوفان کھڑا نہ ہو جائے، کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے، کہیں گلی محلے میں، خاندان میں، معاشرے میں ہماری ناک نہ کٹوا دے۔ ماں باپ اس خوف میں مبتلا ہیں۔ تو جب ماں باپ نے اپنا فریضہ چھوڑا، نہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی، نہ برے کام سے روکا، تو نتیجہ اس بگاڑ کی اور تباہی کی صورت میں ہم میں موجود ہے۔ اور یہ باتیں کوئی مولوی صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب کی نہیں، ایسے یہ حقیقت پر مبنی اعداد و شمار فگرز ہیں کہ جن سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے۔ اسموکنگ جو ہے کس قدر معاشرے میں عام ہے، اور یہ کالج یونیورسٹی میں جا کر نہیں، اسکول لائف میں 8ویں 9ویں 10ویں کے طلبہ، اور افسوس اور ماتم کے لڑکیاں بھی کس حد تک اس لعنت میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ بہت سے ماں باپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، عیب کو پہچانتے ہیں، لیکن جرأت نہیں کہ روک سکے۔ کیوں؟ پہلے تو اپنی زندگی بھی داغدار ہے، اپنے ہاں بھی عیبوں کا چلن ہے، ایک یہ سبب بھی، اور دوسرا یہ کہ بچپن ہی سے ان کی تربیت اس طرح کی نہیں کہ انہیں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ تو اگر ہم اپنی قوم کی تباہی کا واویلا کریں، اگر ہم اپنی ملت اس کی بربادی کا نوح و ماتم کریں، تو قصوروار ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ آئیے نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بعد ساری امت کے لیے سب سے زیادہ شفیق مہربان ہے، انہوں نے ہمیں نیکی کا حکم چھوڑنے اور برائی سے منع کرنے کو ترک کرنے پر کس بات کی وعید سنائی، کس عذاب کی خبر دی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو قبل اس سے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور پھر تم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور اللہ تمہاری کسی دعا کو بھی قبول نہ کرے۔ بہت سے لوگ دعاؤں کی عدم قبولیت کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں 1 سال 2 سال 5 10 برس سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن کچھ پلے نہیں پڑتا۔ ارے بھائی، ارے بہن، اپنے گھر میں دیکھو کہ کیا اس فریضے کو چھوڑا تو نہیں جا رہا ہے۔ ہم تہجد بھی ادا کریں، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے اس میں رتی برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم الٹے لٹک کر بھی عبادت کریں، لیکن اگر ہم میں یہ خامی، خلل، نقص، خرابی موجود ہے کہ ہم نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، تو پھر کیوں کر کاہے کے لیے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی کہ بہت سے علماء نے
نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دے دیا ہے۔ 5 ارکان کا تو ہمیں پتہ ہے، توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، 5۔ بہت سے علماء نے چھٹا رکن اس فریضے کو قرار دے دیا ہے کہ قرآن و سنت میں اس کی اتنی زیادہ تاکید ہے، اور اگر ہم اس چھٹے رکن کو ادا نہ کرنے والے ہوں تو کس طرح ہم پر رب کی رحمتیں آئیں، کس طرح رب ہمیں اپنی رحمتوں میں سمیٹ لے اور اس کی رحمتیں انڈیل کر ہم پر برسے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے آنے والی نسلوں پر یہ ظلم ہرگز مت کیجیے۔ کسی کا منہ بگڑتا ہے، کوئی بچہ ناراض ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، رشتہ داروں میں کوئی روکتا ٹوکتا ہے کہ جوان بچے کو، بچی کو کچھ نہیں کہنا، خدا را ان باتوں کو دیوار سے دے ماریے، اور اس وقت سے ڈریے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور پھر چیخو پکار کرتے ہوئے فتوے پوچھنے کے لیے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی پر یہ وقت آئے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن پھر گھروں میں جو واقعات ہوتے ہیں، پھر گھروں کی جو بربادیاں ہوتی ہیں، اور پھر خاندانوں کی عزت ناموس جس طرح کٹتی ہے، ناک کٹتی ہے، اس سے 100 درجے 1000 گنا بہتر ہے کہ بچیوں کے منہ بنانے کے ڈر سے ہم انہیں نیک بات کہنا نہ چھوڑیں۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، اپنے چچا ابو طالب کو انہوں نے بستر مرگ پر بھی دین کی دعوت دینا نہ چھوڑی۔ ابو طالب اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے موجود ہیں کہ اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر سکیں۔ تو آخری دم تک یہ فریضہ جو ہے ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بچہ بڑا ہو گیا، جوتیاں میرے برابر ہو گئی، تو اب اسے اچھی بات نہیں کہنی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا طریقہ، ان کی روش، ان کی ڈگر، ان کا راستہ یہ ہے، تو اگر ہم ان کے سچے امتی ہیں، ان کے سچے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے اسی طریقے کو اپنانا پڑے گا، وگرنہ جو تباہی موجود ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی تباہیاں ہماری منتظر ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔